اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ سورہ آل عمران میں جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور اپنے بندوں سے محبت کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رسول بھیجے۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم یہ اقرار کریں کہ ہم اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی اور ان پر ایمان لانے کا عہد کیا، اور یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کی ہدایات کو اللہ کی ہدایت مانتے ہیں اور ان میں کسی طرح کا فرق نہیں کرتے۔ اب یہ بہت ہی بڑی اخلاقی تربیت ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی مذہب کے پیروکار اگر کسی دین پر ایمان لے آئے ہیں، ظاہر ہے وہ یہ سوچیں گے کہ یہی سب سے بہتر ہے، اور وہ لوگوں کو یہی بات کہیں گے۔ ہمارے جذبات کا اور ہماری محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے نبی، اب ہم بینگ مسلم، ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان جیسا کوئی نہیں، اور یقیناً کوئی نہیں، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم ایک نبی کا دوسرے سے موازنہ کریں کہ اس میں یہ خوبی ہے، اس میں وہ نہیں، اس میں تو یہ ہے، اس میں یہ نہیں، تو اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو ایک تقاضا ہے حکمت کا، یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بیان کر رہا ہے، اور یہی بات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جن کی یہ فضیلت ہے کہ وہ اس زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ آسمانوں پر نازل ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کو تحفہ معراج کے طور پر جو ہے عطا ہوئیں، معراج کے موقع پر عطا ہوئیں۔ تو اس میں بھی یہی ہے، لا نفرق بین الرسل، اس میں بھی یہی ہے کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی 2 بڑی صورتوں میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اس بات کا اقرار کریں۔ آخر کیا حکمت ہے؟ دیکھیے، اگر ہم سچائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اور ہمیں اسلام کی حقانیت کھول دی، اللہ کے آخری دین جو اللہ نے نازل کیا وہ ہم تک پہنچ گیا، تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ اس سچائی کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس سچائی سے محروم ہیں۔ اگر ہم ان کے نبیوں کو کمپیئر کریں گے، ان کو کمتر کہیں گے، تو فوری طور پر اس کا جواب ہوگا کہ وہ بھی اپنے اندر ایک نیگیٹو فیلنگ رکھیں گے، وہ بھی کہیں گے۔ ایسے تو کبھی بھی دین اسلام کی روشنی دوسروں تک نہیں پہنچے گی۔ اگر ہم دوسروں کو عزت دیں گے تو یقیناً پھر وہ ہمیں بھی عزت دیں گے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا ہمارا جو ہے نا اسلام کی خدمت ہوگی، کس طرح ہم اس کو دوسروں میں مقبول بنا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی حکمت ہے، اور دوسرا یہ ہمیں قرآن پاک کہتا ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیمات ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا ہے، جب ایمان لے آئے تو ہم ان کے بارے میں جانیں کہ وہ کیا تھیں، وہ ہمارے ایمان کو اور بھی زیادہ مضبوط کرے گی۔ ایک پورا سلسلہ ہم پر کھل جائے گا اور ایک وسیع نظری ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اور تیسرا پھر یہ تقاضا، ایک تو حکمت کا تقاضا ہو گیا، تیسرا تقاضا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، کہ اس محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے بالکل بھی کسی نبی کو کسی نبی سے فرق نہ کریں کہ اس نبی میں یہ ہے۔ ہمارے بہت سارے کلام میں، ہمارے بہت سارے اشعار میں کمپیئر کیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی میں یہ ہے، دوسرے نبی میں یہ ہے، اور ہمارے نبی سب سے اوپر ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات سے منع کر دیا تو سب سے بڑا احترام تو یہ ہے، اور بہت بڑی حکمت کے تحت انہوں نے منع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے کہ میرا کسی نبی سے موازنہ نہ کرو۔ کسی نبی کو، کسی کو اللہ نے کوئی فضیلت دی، کسی کو اللہ نے کوئی فضیلت دی، اور یہ راز اللہ جانتا ہے کس کی فضیلت کا کیا مقام۔ تو ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا یہ اخلاق نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے، تمام قوموں، تمام مذاہب، تمام دنیا اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ تو اس لیے ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے پیغام کو، ان کی بات کو، حدیثوں میں جو انہوں نے بتایا یہ پیغام کے رسولوں کا موازنہ نہ کریں، دوسرے رسولوں کی عزت کریں تاکہ وہ ہمارے دین کی طرف بڑھیں۔ تو یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے، ان کے مقام کا، ان کے پیغام کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، وہ یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ کسی بھی دوسرے کے جذبات کو ہم ہرٹ کریں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک چڑیا کے بچے کے لیے بھی ایک قافلے کو روک سکتے ہیں، وہ کیسے کسی کی دل آزاری کی جو ہے ہمیں کوئی ایسی تعلیم دے سکتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ دوسرے جو مذہب ہیں انہوں نے اللہ کی تعلیم میں تبدیلیاں پیدا کر دیں، لیکن ہم کسی کے رسول کا کسی بھی طرح سے کوئی بھی مذہب کا کوئی بھی ان کی کم زیادہ کسی موازنہ یا کوئی بھی نعوذ باللہ تحقیر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آخری تقاضا آتا ہے جی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تو رب العالمین ہے، تمام قوموں تمام مذاہب کا رب ہے۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں ایک بات سے منع کر دیا کہ جو ہے میں نے اپنے تمام رسول جو بھیجے کسی کو کوئی فضیلت کسی کو کوئی فضیلت تاکہ ان میں فرق نہ کریں، ان کی فضیلت کا موازنہ نہ کریں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان ہدایت پہ عمل کی توفیق دے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں اس طرح بیان کرتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، یعنی کہ ہمارا سب سے پہلے یہ کہ اللہ پر ایمان ہو اور اللہ کے کلام پر اس کی کتاب پر ایمان ہو، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھیں۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرما یعنی مسلم ہیں۔ اس فرما برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی جب ہم اسلام کی دعوت دیں، تبلیغ کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، تو ہم یہ اقرار کریں گے کہ ہم ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ان کی تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی اور تعلیم اللہ کی تعلیم جو اس میں تبدیلیاں ہیں اس کا ایک الگ سے بیان ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم ان کو واضح کر دیں کہ جو ہے دین اسلام ہی اللہ کا آخری دین ہے، اور باقی تمام شریعتیں منسوخ ہو کر اب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری دین ہے، اور جو اس دین کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ جن لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچ گئی اس سے اس کی باز پرس ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کسی بھی دین کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، کہ وہ تبلیغ اور پیغام پہنچانے کا حق ادا کریں، ان کے پاس وہ اخلاق، وہ رحم، وہ درگزر، وہ معافی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کر دی تب بھی وہ غیر مسلموں کی امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے، اور تب بھی وہ صادق و امین ہی کہلاتے تھے۔ تو جب یہ اخلاق و کردار پیدا ہوگا تو پھر ہم ایمان کا وہ تقاضا پورا کر سکیں گے کہ دوسرے لوگ جو ہے اسلام کی سچائی کو پا سکیں۔ یہاں تک آج کی گفتگو مکمل ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔